बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज यकम रमज़ान मंगल के दिन अल्लाह के दो नामों का वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, आज शबान का महीना गुजर चुका है, कमली वाले आका का महीना अलविदा हो गया है और माह रमज़ान का चाँद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके दुख दर्द तकलीफ को दूर करे, आपकी खुशियों को दुबाला कर दे। अल्लाह पाक आपके घर पर अपनी खास नजर करम फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज की यकम रमज़ान मंगल के दिन अल्लाह के दो नामों का ये खास वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिलता चला जाएगा। रमज़ान वो महीना है जिसकी कदर कीमत हर कोई जानता है। रमज़ान के महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। मेरे भाइयों, आज रमज़ान मंगल का दिन पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। ये खास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, जो मांगोगे मिल जाएगा। तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, जो मांगोगे नसीब में लिख दिया जाएगा। आज रब करीम से नया घर मांग लो मिल जाएगा, गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत, जो भी आपकी नेक हाजत है, जो भी आपका मकसद है, यकम रमज़ान मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप जो भी मांगोगे, आप जितना भी मांगोगे, आप जैसे भी मांगोगे, रब की ज़ात गैब से नवाज देगी। आज का वजीफ़ा मेरी इन बहनों बेटियों माँ बुजुर्गों के लिए है जो तंग दस्त हैं, जिनके घर में एक वक्त खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जिनके घर में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है, जिनके घर में जवान बेटे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है और आज शबान कमनी वाले आका का महीना रमजान के महीने में मिल गया। आज वक्त है, आज मौका है। रब्बे काबा से मांग लो, रब्बे करीम से मांग लो। मेरे भाइयों, आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर ये वजीफा पढ़ोगे, रब्बे काबा की ज़ात हर हाजत को पूरा फरमा देगी। और जब कोई बंदा रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक के इन दो नामों को पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पे रहमत नाजिल फरमाता है, तो रब की ज़ात गैबी फरिश्ते भेजती है और आपके हर काम में आसानियां हो जाती हैं, बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज रमजान मुबारक का ये खास वजीफा यकम तारीख मंगल के दिन सिर्फ करने की देर है। ये वजीफा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक का महीना बड़ा बाबरकत महीना है और जो शख्स भी इस महीने की बरकत को समेटना चाहता है, जो शख्स भी इस रहमतों बरकतों वाले महीने में अपने आप को खुशहाल करना चाहता है, रिस्क और दौलत का सिलाब अगर वो चाहता है अपनी जिंदगी में, तो फिर इस वजीफे को कर लो। इंशाअल्लाह घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर से बेरोजगारी का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाएगा, बेसुकूनी का भी इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। हर घर में एक रौनक लग जाती है, रमजान की खुशियों से झोलियां भरना शुरू हो जाती हैं। रमजान का इस्तकबाल हर बंदा करता है। इस महीने को बख्शिश का महीना भी कहा जाता है, इस महीने को रब को मनाने का महीना भी कहा जाता है, इस महीने को खजाने लूटने का महीना भी कहा जाता है। आज यकम रमजान मंगल के दिन आप लोगों ने ये खास वजीफा कर लेना है। यकम रमजान मंगल के दिन अल्लाह के इन दोनों नामों का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। इस वजीफे की इतनी कदर कीमत है कि ये वजीफा बहुत से अजीजों को, बहुत से जानने वालों को मैंने व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ। आज यकम रमजान मैंने शिद्दत से इंतजार किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस महीने की कदर कीमत क्या है। रब की ज़ात फरिश्तों को हुक्म देती है कि हर घर पे नूरी चादर बिछा दो, फरिश्तों को हुक्म देती है कि हर किसी के नसीब के बंद तालों को खोल दो, रिस्क और दौलत को वसी अरीज फरमा दो, जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो, जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद कर दो। हर नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। रमजान का चांद नजर आते ही आप एक नेकी करें तो रब की ज़ात आपको 70 नेकियों का सवाब देती है। आप 1 लाख मांगते हैं, रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। अल्लाह वालों, जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, जो लोग शब मराज को, शब बरात को लापरवाही में गुजार चुके हैं, आज कबूलियत की घड़ियां हैं। यकम रमजान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सूडान, मस्कत, अमान, जापान,
दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में यकम रमज़ान का दिन आ जाए तो फौरी तौर पर आपने अल्लाह के इन 2 नामों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, यकम रमज़ान मंगल के दिन ये मुस्तनद और ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से कर लीजिएगा। ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं, ये ऐसा मुजर्रब अमल है जिससे लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और एक ऐसा आजमूदा अमल है जिसे पढ़ने के बाद आज तक कोई किसी का मोहताज नहीं रहा। आज रमज़ान मुबारक के इस खास महीने में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें, आप तो क्या आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपकी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी, आपकी तकदीर, आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि लोग दूर दूर से आपकी कामयाबियों का तमाशा देखने के लिए आएंगे। आज मेरी वो बहनें, आज मेरी वो बेटियां जो रिश्तों की वजह से परेशान बैठी हैं, रिश्ता होता नहीं है या होता है टूट जाता है, रमज़ान मुबारक के इस पाक और बाबरकत महीने में ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। आप अगर किराए के घर में रहते हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं, तो यकम रमज़ान मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप अपने ज़ाती घर के लिए पढ़ोगे तो रब की ज़ात आपको घर से नवाजेगी। आप बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तंग दस्त हूँ, लाखों कैसे कमाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात जब देने पे आती है तो ना वो शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। बस अल्लाह को राजी करने की देर है। मेरे भाइयों, ये घड़ियां साल में एक बार आती हैं और ये घड़ियां, ये वक्त रमज़ान का आप लोग जब देख रहे हैं, चूंकि चांद की शहादत मौसूल हो गई है और आज पहला रोज़ा है। मेरे भाइयों, आज पहली तरावी पढ़ी जाएगी, आज पहली सहरी की जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आज हम लोग पहली इफ्तारी भी करेंगे। मेरे भाइयों, ये महीना मगफरत का महीना है और जो पहला अशरा अल्लाह पाक ने हमें अता किया, इस महीने को, इस अशरे को रहमतों वाला अशरा भी कहा जाता है। मेरे भाइयों, इस रहमतों वाले अशरों का एक एक दिन बहुत कीमती है, क्योंकि आज इब्तदाई दिन है और इब्तदाई दिन के अंदर आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को बिलखसूस कर लेना है। ये अमल ऐसा अमल है कि जिस बंदे ने भी इस वजीफे को किया, अल्लाह पाक ने गैब से इसके मामलात को हल फरमा दिया। मेरे भाइयों, नबी पाक का एक वजीफा था कि नबी पाक जब भी रमजान का चांद नजर आता था तो आप 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के रमजान के चांद का इस्तकबाल करते थे, वेलकम करते थे। अगर आप लोगों ने भी अभी तक रमजान के चांद का इस्तकबाल नहीं किया है तो मैं यही कहूंगा कि 3 बार सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और अगर चांद की शहादत भी मिल जाएगी फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, लिहाजा आपको सुन्नत पर और सवाब मिल जाएगा और नबी पाक के इस खास अमल पे आपको अमल पैरा होने का भी सवाब मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, 3 बार सूरह फातिहा अभी पढ़ लो, बाद में भूल नहीं जाना। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है और ये दिन भी इतना खास है क्योंकि तमाम शैतानों को कैद कर दिया गया है, सारे शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया गया है। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, कोई आप बहाना नहीं बना सकते कि आज हमारे पास मसरूफियत है या फिर शैतान ने भला दिया या शैतान तारी हो गया। इस तरीके से हम जो बहाने बनाते हैं, अब वो बहाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है, रमजानुल मुबारक की आमद है और इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास वजीफे, इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले आप लोग रमजान मुबारक यकम तारीख, यकम रोजा है, तो आप लोग दुआ में शामिल हो जाएं। छोटी सी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है। तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। आज तेरे दर पे बेकारी फकीर बन के बैठे हैं मेरे मौला। आज तेरे कमली वाले आका का महीना भी अलविदा हो गया। आज रमजान का बाबरकत और अजमतों वाला महीना हमें नसीब हो गया है। आज तेरी रहमत जोश में है मेरे मौला। आज हम सब की जिंदगियों को संवार दे, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे मेरे मौला। जिनकी खाली झोलियां हैं, जो बे औलाद हैं,
ان کو صاحب اولاد فرما دے۔ میرے مولا آج جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے، جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، میرے مولا ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا غیب سے تمام اسباب پیدا فرما دے۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے محمد مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ حسن حسین کا، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا، میرے مولا آج جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما، ان کی تمام دل کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کے لیے مدد جاری فرما۔ ہمارے ملک کو بھی میرے مولا امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور جو مہنگائی کی شدت ہم سب پر آن پڑی ہے میرے مولا ان سب میں ہمیں سلامت رکھ، ثابت قدم رکھ، حلال ذرائع رزق عطا فرما۔ میرے مولا جو مائیں پریشان ہیں، جن کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، جن کے بچے تنگ دست ہیں، جن کے بچے اپنے والدین کو ذلیل کرتے ہیں، میرے مولا ان کو تو نیک ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ پائے اپنے فضل کے صدقے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے، قسمت میں لکھ دے۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہنے سے، آپ کے آمین بولنے سے رب کو آپ کی آمین پسند آ جائے اور ہم سب کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ تو آپ لوگوں نے آمین کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھنی ہے۔ انشاءاللہ دعا میں آپ لوگوں کی شمولیت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ لوگوں نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہی ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے آج رقم رمضان منگل کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ یاد رکھیے گا آج رقم رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ آج جس چیز کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لینا، گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، کاروبار کی تنگ دستی اور عروج اور ترقی۔ سب سے بہترین چیز، آپ لوگ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دل میں اپنے لیے محبت اور عزت دیکھنے کے لیے بھی آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج یہ مت دیکھو کہ مانگ کیا رہے ہو، آج یہ دیکھنا ہے کہ مانگ کس سے رہے ہو اور کس مہینے میں مانگ رہے ہو اور دن کون سا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ وہ الوداع ہو گیا ہے۔ اب ماہ رمضان کی بہاریں آ گئی ہیں، رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، رحمت کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رحمت کا عشرہ بھی جاری و ساری ہے۔ اس عشرے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا سانس لینا بھی عبادت، ہماری یہ بات، یہ ویڈیو سننا بھی عبادت، کیونکہ اس ویڈیو پہ کلک کر کے آپ کوئی گانا تھوڑی سن رہے ہیں، آپ اللہ پاک کی بے نیازی سن رہے ہیں، اللہ پاک کی عزت کے بارے میں سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو نیت رکھ کے اپنے دل میں بیٹھو گے، رب کی ذات پوری فرما دے گی، 100% گارنٹی کے ساتھ پوری فرما دے گی۔ آپ لوگوں نے اپنی نیت اپنے دل میں کرنی ہے اور اس کے بعد فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک بات بتاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یکم رمضان منگل کے دن کسی سے بھی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ فرشتے 11 مہینے تک عرش کو سجاتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں،
کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، میرے بھائیوں یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ جب کوئی بندہ یکم رمضان منگل کے دن یا رحمانو کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسا رحم فرماتی ہے کہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہوتی ہے، بے یار و مددگار کو، مایوسیوں ڈپریشن کے شکاروں کو رب کعبہ ایسی راحت نصیب فرماتے ہیں کہ گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام مسائل کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ یا رحمانو کو پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ میرے بھائیوں، ایک تو وہ وقت قبولیت کا، ایک رمضان کی آمد ہے، اور رقم رمضان منگل کے دن رب کو یا رحمانو سے پکارنے والا بھیکاری بن کے، فقیر بن کے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ آج میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ رب کی ذات یا رحمان پڑھنے والے کو ایسے ایسے غیبی اسباب سے نوازے گی کہ آپ کے تمام بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ آپ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اپنی 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران، پھر میں کہہ رہا ہوں، جو بھی ذہن میں رکھو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے سے رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے نوازتی ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ اگر جب کسی بندے پر آزمائش آ جائے، کسی پر بندش ہو جائے، کسی پر مشکل وقت آ جائے، کسی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہوں، تو یہ قرآنی سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اور جب اس سورت کو کسی خاص فضیلت کی قبولیت والی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے تو رب کی ذات اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ یکم رمضان منگل کا پورا دن موجود ہے، بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ آج وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یکم رمضان منگل کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کاملات کو، معجزات کو دیکھیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وہ وقت ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ دیکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سورت ہے کہ یہ سورت کملی والے آقا پر جب نازل ہوئی، جب آپ سخت غم سے دوچار تھے، آپ کی جو اولاد تھی وہ انتقال فرما گئی تھی رضاء الہی سے، اور کفار نے آپ کو تانے دینا شروع کر دیا، تو رب نے یہ پوری سورت نازل کی اور فرما دیا، اے حبیب، جو آپ کو بے نسلہ کہہ رہے ہیں، ان کا تو نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، اور آپ کا نام لینے والا قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ان کے نام پر، ان کی ناموس پر ہم لوگ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ کفار، ان کی نسلیں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اللہ پاک نے مٹا کے رکھ دی ہیں ان کی نسلیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگ اس خاص سورہ مبارکہ کو، سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے۔ اللہ والو، یہ وہ سورت ہے کہ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات اس کے لیے آسانیاں فرما دیتی ہے، کیونکہ جب نبی پاک کے لیے آسانی فرمانی تھی، نبی پاک کے لیے دل جوئی کرنی تھی، تو رب کعبہ نے اس سورت کو نازل فرما کے فرما دیا کہ اے بندو، جب پریشانی ہو اس سورت کو پڑھ لو، انشاءاللہ تمہیں امان حاصل ہوگی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں کثرتوں سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھ لیجئے گا، اور 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔
کیونکہ یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے، جو رب کی صفات ہے اور جو قرآن پاک میں بھی رب کی صفات بیان کی گئی ہیں، جب بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ عرشی کلمات ہیں، یہ عرش پر لکھے ہوئے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یہ عرش پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سے خوش ہو جاتی ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر اور پہلی تاریخ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس سے اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات خوش ہو جائے تو کون ہے جو اس بندے کا کچھ بگاڑ لے؟ کون ہے ایسا جو رب کی رضا کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کون ہے ایسا دشمن جو رب کے پسندیدہ، رب کے لاڈلے بندے کی طرف اس کو کچھ کر بھی سکے؟ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی پریشانیاں آپ سے کوسوں دور بھاگیں گی، کیونکہ آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ عرش پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ میرے بھائیوں، تلفظ صحیح ہونے چاہیے، آپ نے صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والو، یہ جلالی اسم مبارک ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو عرش جو ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو کون میری پاکی بیان کر رہا ہے، تو فرشتے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ، جو مانگتا ہے نواز دو، جتنا مانگتا ہے دے دو، دولت کا سلاب لے کے جانا، کیونکہ اس نے وہ کلمات پڑھیں جو میرے پسندیدہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ پاک سے صلح کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، آرام آرام سے، اور دل میں اپنی نیت کے ساتھ جو آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد فوراً سے درود پاک پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیے بغیر وظیفہ شروع نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اپنے گناہ ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے کیا گناہ ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ضرور اللہ پاک کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، آپ لوگوں نے پہلے توبہ، استغفار، آنکھوں کو بند کر کے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ان سب کو ذہن میں رکھ کے، آنکھوں کو بند کر کے، پھر آپ لوگوں نے رو رو کے گر گڑا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے استغفار کرو گے، یقین کرو جتنی آپ کی نیت صاف ہوگی، جتنا آپ کا خلوص صاف ہوگا، یقین کریں اللہ پاک نوازتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات تو نوازنے کے لیے ہے۔ رب تو کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم لوگ ہی تو ہیں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہلکی سی پریشانی آئی تو اس کو فون کریں گے کہ یار وہ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی سے ادھار مانگیں گے، کسی کی منتیں کریں گے۔ بے شک اسباب کو میں منع نہیں کرتا کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، لیکن پہلے کیا یہ بندے کا فرض نہیں کہ وہ اپنے مالک کو بتائے کہ اے میرے مالک، جو مجھ پہ گزری، جو میرے گناہوں کی وجہ سے گزری، اب اپنے فضل سے مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ ایک بار کہو تو دل میں جس بندے کا خیال آئے گا اللہ پاک کے ذریعے سے ہی آئے گا، اور وہ بندہ ایسی مدد کرے گا کہ وہ بعد میں ذلیل بھی نہیں کرے گا۔ ورنہ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی احسان کرے اور بعد میں جتلاتا بھی ہے، پورے خاندان میں بتاتا بھی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے پیسے دیے تھے، اس طرح ذلیل کر دے گا اس بندے کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے لو لگاؤ، اللہ پاک سے پہلے مدد مانگو، اس کے بعد مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ میرے بھائیوں، پہلے ہمیں اپنے مسئلوں کو اللہ کو بتانا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی کی شکل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں وہ پچھلے سال تو تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے۔ اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔